جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان پر جو عظیم تر احسانات کیے ہیں اور جو نعمتیں اس کی زندگی میں اسے عطا کی ہیں، یہ انسان کے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، یا اس کی محنت یا قد و کاوش، یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ وہ رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے اپنی رحمتوں کا وافر حصہ انسان کو دیتا ہے۔ بدلے میں انسان سے بندگی مانگتا ہے، اور بندگی کا اہم ترین حصہ شکر اور اس کی تعریف، اور انسانی زندگی میں اس کا سب سے بہترین اللہ رب العزت نے جو انداز رکھا ہے وہ نماز کو رکھا ہے۔ الصلاۃ، یہ دنیا کا وہ سب سے بڑا گفٹ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو پوری شریعت زمین پہ دی، مگر جب یہ دینے کی باری آئی تو آسمانوں پہ بلایا۔ اس مہینے کو ماہ معراج کہتے ہیں، اس پہ بات ہم انشاءاللہ آخر میں کریں گے، مگر ہم اس کے سب سے بڑے گفٹ اور تحفے نماز اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اوقات کا نبوی کیلنڈر، ہم اس کے بارے میں گزشتہ ملاقات میں کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ کا آج خلاصہ ہوگا، اور مزید ادا اور قضا دونوں کی ٹائمنگ اور طریقہ کار پہ ہماری بات انشاءاللہ ہوگی۔ 25 کے لگ بھگ نمازیں، ان کے اوقات، ادا کا طریقہ، اور اگر رہ جائے تو قضا، یہ وہ اہم ترین مسائل ہیں جو عمومی طور پہ تفصیل کے ساتھ شاید اکٹھے بیان نہیں ہوتے۔ تو انسان کو جو سمجھ آتا ہے، جو سنتا ہے، وہ سنی سنائی پہ لگا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے گزشتہ ملاقات میں دی تھی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جسے ہم قضا میں دیکھیں گے کہ اگر میری کوئی نماز رہ گئی ہے، سمجھ لیں کہ تہجد پڑھتا تھا، تہجد رہ گئی ہے، تو مجھے نہیں پتا ہوتا میں نے کیا کرنا ہے۔ لوگ جتنے منہ اتنی باتیں۔ وتر رہ گیا ہے تو کیا کرنا ہے، مختلف لوگوں کے مختلف جواب، لیکن محبوب کا انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا، یہ ہمیں ازبر نہیں ہوتا۔ جو نماز آج رہ گئی ہے اسے فوری نہیں پڑھنے دیا جاتا، بلکہ اسے کہا جاتا ہے کہ کل تک ویٹ کریں، کل وہی ٹائم آئے گا، اسی نماز کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اور اگر کوئی بندہ توبہ طائب ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انابت کرتا ہے، مومن بنتا ہے، نمازی بنتا ہے، تو اسے ڈرا دیا جاتا ہے کہ آپ نے قضائے عمری دینی ہے، احتیاطاً ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھیں۔ ایسی ایسی باتیں جو شریعت نے مقرر نہیں کی، ہم پوری زندگی ان میں سے گزرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے بڑے سادہ سے انداز کے اندر یہ بات احباب کے سامنے رکھی گئی کہ جو میرے محبوب کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ہماری دعوت اور گفتگو یہ کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہوتی، پوری انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ انہیں اپنے محبوب کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، کمی بیشی ہو گئی ہے دور کرنی چاہیے، کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے۔ ماضی میں کیا کرتے تھے یہ اہم نہیں ہے، آپ کا حال کیا ہے اور آپ کا کل مستقبل کیا ہے یہ اہم ہے۔
بندہ اگر سچی توبہ کر کے رجوع کر لے، انابت کر لے اور محبوب کے انداز کو اپنا لے تو سارے شکوک و شبہات مٹ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے سب سے پہلے جس نماز کا ذکر کیا، پہلے میں ادا کا تھوڑا خلاصہ رکھتا ہوں تاکہ موضوع بھی ساتھ جڑے، اور جو احباب نہیں تھے وہ بھی ذرا اسے دیکھ لے۔ نماز فجر، اس سے پہلے نماز تہجد پہ ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی، اس پہ پورا جمعہ ہے۔ قیام، رات کا انداز، ثلث اللیل، رات کی 1/3 آخری حصے میں محبوب جو ہے وہ تہجد ادا کرتے تھے، 1 سے لے کر کے 9 تلک وتر، یا 11 رکھتے ہیں، یا 2 آخر میں بیٹھ کر کے آخری عمر میں آپ نے پڑھی۔ یہ آپ کا رات کا انداز رہا تک کہ اذان فجر ہو گئی۔ فجر کی ٹائمنگ، اس کے 3 پہلو ہیں اور تینوں کو ہم نے واضح کیا۔ پہلا، جو ہی طلوع فجر ہوتی ہے، اور اس فجر سے مراد وہ روشنی ہے جو رات کے جانے کی اور دن کے آنے کی فجر کا خبر دیتی ہے۔ فجر صادق، نماز کا ٹائم شروع ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، انٹری ہو گئی ہے۔ اور یہ فجر کسی نماز کے ساتھ نہیں ملتی، یہ اپنی الگ رہتی ہے۔ اس کا ابتدائی وقت طلوع فجر ہے۔ ایک شخص نے آ کر کے پوچھا نماز کے ٹائم، تو آپ نے اسے پہلے دن نماز اول وقت میں پڑھائی اور دوسرے دن اس کے آخری اچھی طرح صبح کر کے جب روشنی نمایاں ہو گئی تو پھر پڑھائی۔ اور جبریل امین نے بھی محبوب کے ساتھ ایسے ہی جماعت کروائی۔ اب ان 2 وقتوں کے درمیان وقت ہے، مگر آپ نے جماعت میں افضل ترین اور اپنی لائف میں سب سے زیادہ جو وقت رکھا ہے وہ اول وقت ہے۔ بلکہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، ابھی ہم قضا میں نہیں آئیں گے، قضا آخر میں بیان کریں گے، لیکن سب سے آخری انتہائی اینڈ والا ٹائم کیا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ ایک رکعت پڑھ لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو فجر مل گئی، کسی مجبوری کے تحت رہ گئی ہے تو یہ مت دیکھیں کہ گھڑی کے اوپر جو ہے وہ ٹائم طلوع کا آ رہا ہے، ممنوع ٹائم ہے، ایک رکعت پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم احتیاطاً 4-5 منٹ پہلے اور 4-5 منٹ بعد گھڑیوں میں ٹائم فٹ کر دیتے ہیں، اور وہ مسجدوں میں جب لوگ آتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے یہ ممنوع اوقات ہیں، ان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن پیچھے کتنا بڑا اہم میرا کام رہ رہا ہے، آپ ایک رکعت پڑھیں، مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتھینٹک ہے، مصدقہ ہے، مستند ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ ساری لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز باقی رہ گئی، قضا ہم بعد میں آتے ہیں۔ نماز ظہر ہے، اول وقت، سورج جب سر سے ڈھل کے تھوڑا سا مغرب کی طرف گیا، 2 4 5 منٹ 10 منٹ آپ کی ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، یہ اس کا اول وقت ہے۔ اور اس کا آخری وقت کتنا ہے کہ بالکل جب سورج سر پہ تھا اس وقت جو سایہ بنتا ہے دیواروں کا، انسان کا، کسی بھی چیز کا، اس کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ اپنے قد کا یا کسی بھی چیز کے سائز کا سایہ برابر چیک کر لیں، وہ جتنا سایہ ہوگا وہ آخری وقت ہے ظہر کا، اور ابتدائی وقت ہے عصر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس شخص کو یہ نماز پڑھ کے سورج ڈھلنے کے فوراً بعد، اور اگلے دن جب جماعت کروائی تو اس کے آخری وقت جب سایہ برابر ہو گیا تھا، یہ ظہر کا ٹائم ہے۔ یہاں احتیاط اور دیگر چیزوں کے ساتھ ایک اضافی چیز کہ شدید ترین گرمی میں جب نماز پڑھنے کے لیے جگہیں سرنئی اور سر اور ماتھے جلتے تھے تو آپ نے کہا اس کو ٹھنڈا کر لیا کریں، اتنی گنجائش ہے۔ لیکن آپ نے اول وقت میں ہمیشہ ظہر پڑھی ہے اور اسے پسند کیا ہے، اللہ کے جواز کے لیے اس کو آپ نے دے دیا، اسے مستقل عادت نہیں بنائی جائے گی۔ عصر کے ٹائم، یہ تیسری نماز سے پہلے جمعہ، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، زوال سے لے کے، زوال شروع ہوتا ہے تو جمعہ کا ٹائم شروع ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے کہ ہم جمعہ پڑھ کے پھر ہم دوپہر کا کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد ہم آرام کرتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے. یعنی کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اس کو عصر تک نہیں لے جاتے تھے. اس میں سے نکلنا ہے، گھروں میں پہنچنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، قیلولہ بھی ہے اور پھر آ کے عصر پڑھنی ہے. باقی آپ سمجھتے ہیں ہم بسا اوقات جمعے کو عصر تک لے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اس کے بعد عصر کا ٹائم، عصر کے ٹائم میں جب کسی بھی چیز کا سایہ ایک مثل اس کے برابر ہو جاتا ہے عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس پہ ہم نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اصحاب کا عمل، اہل بیت اطہار کا زندگی بھر عمل، اور چاروں مشہور فقہا کا قول اسی پہ ہے کہ اس کا عصر کا یہ اول وقت سٹارٹنگ ٹائم ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کا بھی یہی موقف ہے. ایک قول ملتا ہے امام صاحب سے کہ یہ تب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب دوہرا ہو، سایہ ڈبل ہو جائے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند میسر نہیں ہے جو امام صاحب تک جاتی ہو. تو پھر کیوں نہ ایسے عمل کو اپنایا جائے جو افضل بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی ہے. تو یہ تھا عصر. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم، اور اس کا آخری ٹائم کب ہے؟ جب سورج زرد ہو جائے، اور بالکل اینڈنگ ٹائم کہ جس میں سمجھ لو کہ اگلی کوئی انتہا نہیں. آپ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں اور باقی 3 سورج غروب ہونے کے دوران پڑھتے ہیں تو آپ کو عصر کی نماز مل گئی ہے. عادت نہیں، روٹین نہیں، لیکن اگر کہیں ہو جائے تو یہ نماز عصر کی ابتدا اور آخری ٹائم ہے. نماز مغرب سورج غروب ہوتے ہی اذان ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہ فرمایا کہ 2 رکعت اس سے پہلے پڑھی جائیں، اور تیسری بار فرمایا کہ جو چاہتا ہے پڑھے، یعنی کہ وہ نفل ہیں جو مغرب کی فرض جماعت کھڑے ہونے سے پہلے آپ نے پڑھے. ابتدائی وقت. اور اس کا آخری ٹائم سورج کے غروب ہونے کے بعد جو شفق پہ سرخی رہتی ہے، جب وہ غائب ہو جائے تو یہ اس کا آخری ٹائم ہے. اور عشاء کا ابتدائی ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب شفق سے سرخی، وہ جو دن کی شو ہو رہی ہوتی ہے یا روشنی کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. عشاء کا ٹائم شروع. عشاء کا ٹائم رہتا ہے آدھی رات تک. ابتدائی وقت میں آپ نے پڑھ کے اور اس کو لیٹ کر کے بھی پڑھا، اور پھر فرمایا اگر میں امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو میں عشاء کو لیٹ کر کے پڑھتا. عشاء کی نماز یہ ہم نے فجر سے لے کر کے عشاء تلک اور جمعہ سمیت 6 نمازوں کو دیکھا. 7ویں نماز، نماز تہجد کے بارے میں ہم تفصیل ذکر کر چکے. یہ 11 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری پہر میں اور رمضان المبارک میں آپ نے اس کو اول وقت سے لے کے آخر تلک تینوں حیثیتوں سے پڑھا ہے. مشہور یہ ہے کہ نماز تراویح نہیں ہے، یہ ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، ذاتی فکر ہو سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وتیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ کی عادت، آپ کی سنت 11 مہینے لگاتار رات کے آخری حصے میں اور رمضان المبارک میں آپ نے اسپیشلی کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو شخص رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اگر تراویح نہیں تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے 20 فرامین اور اقوال، افعال، عادات، اور بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء کے بعد جب قیام شروع کیا 23 کو ثلث اللیل، ابتدائی 3rd حصہ، اور جب آپ نے 25ویں رات یہ قیام کیا تو اس کو آدھی رات تلک کیا، اور جب 27ویں رات کیا تو آپ یہ قیام اتنا لمبا لے گئے کہ اصحاب کو ڈر لگا، محبوب کے ساتھیوں کو، کہ آج سحری کا موقع نہیں مل رہا. تو شروع سے لے کے آخر تلک درمیانہ جتنی حیثیت، جتنی ہمت ہے، اور ساتھ فرما دیا جب امام سلام پھیر دے اور وہ چلا جائے اور آپ ساتھ چلے جائیں، آپ سوئے بھی رہیں تو پوری رات آپ کو قیام ہی کا ثواب ملے گا. یہ اجر دے کے، عنایت دے کے، اختلافات کو جو ہے جو ہم ہوا دیتے ہیں اسے ختم کر کے روانہ کر دیا گیا. اس کے بعد 8ویں نماز اسی قیام کے ساتھ وتر ہے، 1 سے لے کے 3،
5, 7, 9 آپ علیہ السلام نے یہ وطر کیسے پڑھے؟ مغرب کی نماز سے اس کی مشابہت نہیں ہے، یا لگاتار پڑھ کے آخر میں سلام، یا پھر 2 رکعت پڑھ کر کے آخری رکعت الگ سے پڑھ کر کے آپ سلام۔ یہ نماز وطر اور اس کا طریقہ کار قضا میں انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا۔ ہم نے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد، جسے ہمارے سادے پنجابی ماحول میں اکثر نے لکھا ہوتا ہے سوا کانا، نیزہ سوا نیزہ، نیزہ انسان کے قد سے تھوڑا لمبا رکھا جاتا ہے، تو تھوڑا یعنی تقریباً 10-15 منٹ 20 منٹ کا وقفہ نماز اشراق کا ٹائم شروع ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور کب تلک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک ضحیٰ کا ٹائم شروع نہیں ہوتا۔ ضحیٰ وہ ٹائم ہے، اگلی نماز ہے 10ویں نمبر پہ، جسے ہم چاشت کہتے ہیں، 9 سے لگ بھگ جو ہے وہ 11 بجے تلک اس کا ٹائم۔ گرمیوں کے اندر جب اونٹنیوں کے بچے جو ابھی نرم پاؤں رکھتے ہیں وہ جلنے لگ جائیں تو یہ اس کی نماز کا ٹائم ہے۔ 11ویں نمبر پہ نماز اوابین، یہ ہم نے بتایا تھا کہ بعض لوگ اس کو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے ایک قول نقل کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے۔ بعض نے اسی کو ضحیٰ، بعض نے اسی کو چاشت کہا ہے۔ اور 12ویں نمبر پہ نماز جنازہ، ہم نے بات کی تھی کہ اس کو لیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی ٹائمنگ جلدی سے جلدی ہے۔ میت کو جتنی جلدی، اگر کوئی شرعی پرابلم نہیں، رکاوٹ نہیں، کوئی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونا، کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی انسیڈنٹل معاملہ نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، تو اس کو جلدی سے جلدی جتنا ہے نہلا کے کفن وغیرہ دے کے دوست احباب اکٹھے ہو جائیں، جنازہ کر دیا جائے۔ اگر رشتہ دار نہیں آ پائے تو اس کا اول وقت جو ہے وہ یہی ہے، بلا وجہ اس کو لیٹ نہیں کیا جائے گا۔ 13ویں نمبر پہ ہم نے نماز عید الفطر، نماز اشراق والا ٹائم ہے، طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر بعد۔ اور 14ویں نمبر پہ نماز عید الاضحیٰ، سیم ٹائم ہے اس کا بھی، بلا وجہ لیٹ کرنا، کسی کی چدراہٹ، کوئی فلاں صاحب آئے نہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ابتدائی۔ 15ویں نمبر پہ ہم نے نماز استسقاء، خشک سالی ہو، ضرورت ہو، اگر دعا کروانی ہے تو کسی بھی وقت کروائی جا سکتی ہے، خطبے کے دوران آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ اور اگر نماز ہے خشک سالی ہے، باقاعدہ اس کا پہلے اعلان کیا گیا، جگہ بتائی گئی، جہاں عید پڑھی جاتی تھی مصلی، آج کل وہاں پہ مسجد غمامہ ہے، وہاں پہ گئے، غمامہ بادلوں کو کہتے ہیں، بدلی وہاں آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باقاعدہ جماعت کروائی۔ اس کا طریقہ کار ہم ایک مستقل خطبے میں پڑھ چکے ہیں۔ 16ویں نمبر پہ نماز کسوف ہے، اور خسوف چاند گرہن یا سورج گرہن، جب بھی سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن تو باقاعدہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون نماز ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہے تو ایڈوانس پڑھ کے اس کو ٹال سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مسنون، کیونکہ وہی پہلے بتا سکتی تھی کہ چاند جو ہے فلاں تاریخ کو گرہن ہونے والا ہے، فلاں وقت ہوگا، آپ اس سے پہلے پہلے یہ کر لیں۔ تو سنت یہ ہے کہ جب یہ گرہن لگتا ہے تو اس دوران میں اس نماز کو ادا کیا جائے۔ 17ویں نمبر پہ نماز حاجت، جب کوئی طلب ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو انسان اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے، اور اس کی دلیل کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، محبوب کو جب بھی کوئی طلب ہوتی، پریشانی ہوتی، پرابلم ہوتی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مسئلہ یا مسائل بنتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھتے تھے، نماز شروع کر دیتے تھے۔ اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے بدر بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ 19ویں نمبر پہ نماز توبہ، کافی سارے احباب اس کو کہتے ہیں، اس کی اسپیشلی کوئی ضرورت تو نہیں، توبہ اگر سچے دل سے ویسے بھی کر لی جائے تو رب قبول کرتا ہے استغفار کے ساتھ۔ اور اگر 1000 دفعہ بھی اس کی گردانیں پڑی جائیں اور اوپر سے، جیسا کہ کچھ احباب نے قوالی لگائی ہوتی ہے، توبہ میری توبہ، اور ساتھ میں میوزک بھی چل رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انداز استغفار، اپنے اندر عاجزی، انکساری، اور اس کا سب سے بہترین انداز جو ہے اللہ کے سامنے نوافل، جو بندہ رب کے قریب ہوتا ہے تو سجود کے ساتھ اور نوافل کے ساتھ ہوتا ہے۔ 20ویں نمبر پہ نماز وضو، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں چلنے کا جو سبب پوچھا گیا تو پتا چلا کہ وہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھتے، تو یہ ایک بڑے شان کی بات ہے، بڑے پیار کی بات ہے اور اہتمام کی بات ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔
لیکن کرنا کب ہے؟ جب آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد آپ کو موقع ملا ہے، آپ کا وضو ہے، آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اور 21ویں نمبر پہ تحیت المسجد، بڑے سارے لوگ اس سے بھی محروم ہیں۔ اللہ کے گھر کا گفٹ ہے یہ، اسے نام ہی تحیت المسجد دیا گیا، مسجد کا گفٹ۔ آپ نے منع کر دیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی آئے تب تک نہ بیٹھے حتیٰ یرکع رکعتین، جب تک وہ 2 رکعت پڑھ نہیں لیتا۔ جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہو تو تحیت المسجد نہیں چھوڑنا، آپ نے آنا ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے۔ کافی سارے احباب مساجد میں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب امام صاحب بیٹھتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں، یا تقریر ہو رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے دیے اور دونوں قوم کی زبان میں تھے، اسی لیے ہم پہلے خطبے میں بھی اور دوسرے میں بھی اگر عربی پڑھتے ہیں تو ساتھ اردو کے اندر بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ قوم کو سمجھ آئے۔ حتیٰ کہ اگر آپ حج یا عمرے پہ گئے ہیں اور آپ طواف کے لیے داخل ہوئے ہیں اور مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہے تو آپ ساتھ ملیں گے۔ اگر کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے پھر آپ ڈائریکٹ جا کر کے مطاف میں اتر کے طواف شروع کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے بیٹھنا ہے، کوئی مجبوری ہے، 2-4 منٹ رہتے ہیں نماز کھڑے ہونے میں سے، تو پھر آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے تحیت المسجد۔ یہ اس کا ٹائم اور اس کی اہمیت ہے۔ 22ویں نمبر پہ ہے نماز احرام۔ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو بڑے سارے دوست باقاعدہ 2 رکعت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ احرام کی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام کی 2 رکعتیں اسپیشلی ہمیں نہیں ملی، واللہ تعالی عالم۔ آپ نے جب احرام باندھا تھا تو اس وقت نماز کا ٹائم تھا، فرض نماز کا۔ آپ کا چونکہ سفر شروع ہو رہا تھا تو آپ نے وہ 2 رکعتیں پڑھی۔ اگر آپ کی فرض نماز کا ٹائم ہے، آپ اس وقت احرام باندھ رہے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، یا ویسے آپ نے جا کر کے مسجد میں بیٹھنا تھا، باقی ساتھیوں کا انتظار کرنا ہے، تحیت المسجد پڑھ لیں۔ لیکن فار اسپیشل احرام کی ایسی نماز لوگ کہتے ہیں، تصور موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی اسپیشلی اس کی رکھتے نہیں، وگرنہ جیسے طواف کے وقت 2 رکعت، اس وقت ہم 23 نمبر نماز کو دیکھ رہے ہیں، نماز طواف۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں اس کے بعد مقام ابراہیم یا کسی بھی جگہ، آج کل تو نہیں، ویسے مقام ابراہیم پہ جہاں بھی جگہ میسر ہو آپ نے 2 رکعت ادا کرنے ہیں، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی شروع کرنی ہے۔ تو یہ اس کی ٹائمنگ۔ 25ویں نمبر پہ نماز تسبیح، یہ جمعے کے دن خواتین اس کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں۔ جن لوگوں نے راتوں کو تراویح نہیں پڑھنی ہوتی وہ بھی شاید دن کو رمضان میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کا باقاعدہ اعلان کر کے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ اس کے اعلان کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کے باقاعدہ اکٹھ کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کے نوافل کی جماعت ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ نفل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ جن کے نزدیک ثابت ہے سال میں 1 بار، مہینے میں 1 بار، زندگی میں 1 بار یا ہفتے میں 1 بار، وہ جمعے والے دن میں دیکھتا ہوں کہ اس کا اہتمام جمعے سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مستند حیثیت سے بہرحال طرفین اپنے دلائل دیتے ہیں۔ یہ تو تھے نماز کی ادائیگی کے اوقات۔ اب اگر نماز رہ گئی ہے تو اس کی قضا، سب سے پہلے ہم حضر میں قضا کو دیکھیں گے۔ ہم گھر میں ہیں، سفر میں نہیں، تو یہ گھر کے اندر قضا کا ٹائم کیا ہے اور یہ قضا کیوں ہوئی ہے؟ پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ اور اصول دیا، پنجابی میں اردو میں یاد کر لیں، عربی شاید مشکل ہو۔ النائم اذا استيقظ، سویا ہوا جب بھی اٹھے، الارم لگایا تھا، اٹھنا چاہتا تھا، کوئی مسئلہ بن گیا، آنکھ نہیں کھلی، آپ جب بھی اٹھے ہیں، آپ کو فجر کا پتہ چل گیا، 1 رکعت پہلے پڑھی تو بھی، اگر وہ وقت بھی گزر گیا ہے تو اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اشراق کا ٹائم ہے، اوابین کا ٹائم ہے، چاشت کا ٹائم ہے، ضحیٰ کا ٹائم ہے، چلے میں کل پڑھ لوں گا، نہیں، اسے اسی وقت پڑھیے، اہتمام کیجئے، یہ اس کی قضا کا ٹائم ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند حیثیت سے دلیل کے ساتھ ملا ہوا۔ وَالنَّاسِ اِذَا تَذَكَّرَ، نماز پڑھنی تھی بھول گیا، کئی مصروفیت تھی، کوئی پرابلم تھی، کوئی مشغولیت تھی، نہیں یاد آیا، بندے کو ہفتے بعد بھی یاد آئے تو پڑھے گا۔ اگر انسان کو اس کے نماز کے ٹائم گزرنے کے بعد ٹائم گزر چکا یاد آ گیا ہے، اگلی نماز نہیں پڑھی تو بہتر ہے ترتیب کے ساتھ، پہلے یہ پڑھے بعد میں وہ پڑھ لے۔
اگر وہ بھی پڑھ چکا ہے پھر یاد آیا کہ یار میری تو زور رہ گئی ہے، تو یہ اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے اور یہ قضا کی ٹائمنگ ہے۔ 27ویں نمبر پہ قضاء عمری، میں پھر وضاحت کر دوں، اسلام میں لائف ٹائم قضا کا تصور قطعاً اور قطعاً نہیں ہے۔ جو دوست احباب اس پہ زور دیتے ہیں اس کا احتساب انہی سے ہونا ہے اور وہی اس کے جواب دے۔ ایک انسان سے ایک نہیں پڑھی جاتی، اور شریعت کا مزاج پہلے سمجھ لیں۔ 3 حدیثیں پیش کر رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ بندہ کافر تھا، مسلمان ہو گیا، ظاہر اس کی پچھلی نمازیں تو رہتی ہیں۔ فرمایا التوبۃ تجب ما الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام لانے سے پہلے معاملات نہیں دیکھے جاتے، وہ سارے کلیئر کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت سے۔ یہ تھوڑا بڑا عمل ہے، اسلام سے بڑی بھی کوئی ہجرت ہے کہ انسان جرم کو چھوڑ کے، غلطی کو چھوڑ کے، کفر کو چھوڑ کے، شرک الحاد کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ اس کے عوض اس کے پچھلے سارے معاملے کلیئر کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، بندہ مومن ہے، غلطی ہو گئی ہے، چھوٹتی رہی ہے، التوبۃ تجب ما قبلہ، اللہ اس کے پچھلے سارے معاملات معاف کر دیتے ہیں۔ حج، الحج یجب ما قبلہ، بعض نے لکھا ہے کہ یہاں پہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، چلے آپ حقوق العباد کو سائیڈ پہ کر دیں، یہ حقوق اللہ ہے اور خالص اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں محبوب کے اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہیں، اور اس میں قضاء عمری نہیں ڈالی گئی۔ لائف ٹائم ہر نماز کے ساتھ ایک ایک کر کے الگ الگ پڑھیں، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اب آئیے سفر میں نماز کی پہلے ادا دیکھ لیں۔ پہلے ہم نے حضر کی نمازیں دیکھی، اس میں جو قضا ہو جاتی ہے اس کا طریقہ کار دیکھ۔ اب میں سفر میں ہوں، مجھے نماز ادا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اس میں نماز سفر مکمل یا قصر، جمع یا الگ الگ، یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں کہ مجھے پوری پڑھنی ہے یا میں نے قصر پڑھنی ہے، میں نے جمع کرنی ہے یا الگ الگ پڑھنی ہے، مدت قصر کتنی ہے، کتنے دن قصر کر سکتا ہوں، اس بارے میں 4 آراء اہل علم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ 3 دن اور 1 رات، یعنی کہ 4 دن گن لے، 4 دن تلک اگر کہیں رکنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پہنچنے کے بعد 8 تاریخ یوم الترویہ 4 سے 8 تک کا دن گنا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 دن تلک جو ہے وہ قصر ہے، اس کے علاوہ قصر نہیں ہے، کیونکہ باقی آپ سفر میں رہیں، یہ آپ ٹھہرے ہیں۔ اور دوسری رائے، قصر نماز تب پڑھنی ہے جب مجھے پتا ہو کہ میں نے 19 دن ٹھہرنا ہے۔ کنا اذا سافرنا 19، جب ہم 19 دن کے لیے سفر میں ہوتے تو ہم قصر کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بعض نے اس کو 15 گنا ہے، وہ ابتدائی 2 دن اور آخری 2 دن احتیاطاً جیسے بھی ہیں وہ نکال کے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں کسی کام گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں، آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے، مجھے کوئی پرفیکٹ ٹائم، میں رکنا نہیں چاہتا، جو ہی میرا کام ہونا ہے میں نے نکلنا ہے، لیکن کام ڈیلے ہوتا جا رہا ہے تو اس کی کوئی مدت مقرر نہیں، سال گزر جائے، 6 ماہ گزر جائے، مہینہ گزر جائے، تو ایسی شکل میں آپ کے اوپر قصر ہے اور آپ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 19 یوما یصلی رکعتین، ہم نے حضور کو 19 دن مکہ میں قصر کرتے تھے۔ باقی لوگ اس کی اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں، وہ ایک اور صورت ہے۔ اب آئیے کہ میں سفر پہ نکلنے لگا ہوں اور ظہر کا ٹائم ہو گیا، ٹائم ابھی لمبا ہے، مجھے ایمرجنسی ہے، میں نکل بھی سکتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یار وہاں پہ جا کے بھی تو رکنا ہے، میں ایسے کیوں نہ کر لوں کہ میں یہیں زور پڑھ لیتا ہوں۔ اب میں نے گھر میں پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے، تیار ہو چکا ہوں، سفر کے لیے ریڈی ہوں، سواری میری ریڈی ہے، تیار ہوں بالکل، لیکن پڑھ کہاں رہا ہوں؟ حضر میں، نماز پڑھوں گا پوری۔ اب اگر میں نے ساتھ عصر ملانی ہے پوری، کچھ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں عصر کا ٹائم نہیں ہوا لہذا آپ نہیں پڑھ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ موجود ہے، آپ نے اس سلسلے کو اپنے سے مومن کے لیے جو ہے وہ نرمی رکھی تھی، وہ موجود ہے۔ دوسری صورت کہ انسان باہر نکلا ہے، چلا گیا ہے سفر پہ،
2-4-10 किलोमीटर पे जाकर के कहीं मुनासिब जगह मिली है, ब्रेक ले ली है, अब ये नमाज पढ़ना चाहता है। जोर उसने घर पढ़ ली थी, असर वहां जाके पढ़ना चाहता है, ये भी सूरत है। दोनों घर पढ़ ली थी, ये भी सूरत है। अब ये दोनों नमाजें वहां जाके सफर में करना चाहता है तो दोनों कसर कर लेगा। जोहर असर है तो 2-2 रकत, मगरब इशा है तो मगरब की 3 और इशा की 2 रकतें, फजर किसी के साथ जमा नहीं होती और फजर की नमाज पूरी है, वो सफ़र में हो या हाज़र में हो, उसकी सुन्नतें भी साथ है, और वित्र जो है वो भी सफ़र में हो या हाज़र में हो पढ़ना होता है। अब ये तो थी सफ़र की अदा नमाजें और उसका तरीका। मैं दोबारा दोहरा दूं, अगर घर में अगर पढ़नी है निकलते हुए तो पूरी पढ़ी जाएगी, सफ़र में जाकर के पढ़नी है आप जमा भी कर सकते हैं, आप कसर भी कर सकते हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरह साबित। अब अगली शक्ल है 29वें नंबर पे, सफर में नमाज की कज़ा कैसे देनी है। मैं निकल पड़ा हूं, हत्ता कि मेरी जोहर जो है मेरे घर में कज़ा हो गई थी, मिसाल है मैं घर में था, नमाज कज़ा होगी, उसका वक़्त निकल गया। अब मैं आया हूं सफर में, तो मुझे सफर में यह कज़ा देनी है उस जोहर की जो घर रही थी, और तब मेरे ऊपर पूरी फर्ज थी, तो मैं कितनी दूंगा, जितनी पूरी है। और असर जो है वो मैं पढ़ लूंगा, जमा कर लूंगा, कसर कर लूंगा, वो 2 रकत हो जाएगी। सेम मगरब का ले लें, असर का ले लें, इशा का ले लें। अब आते हैं अगली एक और सूरत कि मैं सफर के अंदर मेरे ऊपर नमाज फर्ज हो गई थी, जब मैं घर पहुंचा हूं, मैं सफर में नहीं पढ़ सका, पढ़ लेता तो ठीक, मैं घर पहुंच गया हूं और अभी टाइम है, अभी टाइम है, तो फिर मैं पूरी पढ़ूंगा। लेकिन अगर सफर में ही वो वक्त गुजर गया है नमाज का और मैं घर पहुंचा हूं, तो घर पहुंच के भी मैं कसर करूंगा, क्योंकि जब मेरे ऊपर उसकी फर्जियत की टाइमिंग गुजर रही थी वो मेरे पे कसर थी। लिहाजा ये वो शक्ल है कि घर में रह के भी कसर ही अदा की जाएगी, क्योंकि कज़ा हालत सफ़र में हुई है और मेरे ऊपर वाजिब उतनी थी और टाइम गुजर चुका है। अब इसके बाद नमाज हज़र की कज़ा भी हो गई। हम इस वक्त 31 नमाजों का और कायदा और उसूल यहाँ याद कर लें कि जिस हालत में नमाज रह गई है, जिस हालत में वो सफ़र में थी तो हज़र में भी पढ़ेंगे तो कसर। अगर सफ़र में मुझे मौका मिल गया है, सफर में मौका मिल गया है और मैं अभी सफर में हूं और मैंने कज़ा देनी थी, तो मैं अब भी कज़ा सफर वाली दूंगा। लेकिन अगर घर पहुंच गया हूं तो फिर मुझे जो है तब भी कज़ा वही देनी है जो सफर में हुई थी। तो ये कायदा और उसूल जहन में रखिएगा। इसके बाद सफर जिहाद है, जंग है, कोई एमरजेंसी है, कोई ऐसी मजबूरी है कि मैं नमाज पढ़ ही नहीं सका, मैं नमाज नहीं पढ़ सका। यह मैं इसकी 2 चीज़ों की मिसाल देना चाहता हूं और इंशाल्लाह हम इस पे बाकायदा रसूल सल्लम का फरमान आलीशान भी पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। हमारे पास 18 घंटे की फ्लाइट है, सवारी पे आपने फर्ज नहीं पड़े। मैं फजर पढ़ के रवाना हो गया हूं, मेरी 4 नमाजें उसमें आ गई हैं, 5 आ गई हैं। क्या पूरी फ्लाइट तकल्लुफ करके फ्लाइट पे नमाज पढ़ेगी? अक्सर फुकहा की राय यह है कि हाँ पढ़ ली जाए, ट्रेन है पढ़ ली जाए। आपने सिर्फ नफल नमाज सवारी पे पढ़ी। यहां इज्तिहाद आके खड़ा है, एक साइड पे नस खड़ी है, और मैं ये समझता हूं कि जब नस मौजूद है तो बेहतर है कि उसी को अपनाया जाए और उसी को फॉलो किया जाए। आते हैं हम उस नस की तरफ भी, लेकिन पहले जो शक्लें हैं फ्लाइट की, बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है वो पढ़ रहे होते हैं रेल की सीटों पे, या उतर करके या बैठ करके। बसों में भी मैंने अक्सर नोट किया है कि बसों के ऊपर कै वगैरह, बच्चों के पेशाब के मसाइल हम देखते हैं। गाड़ी को जितना मर्जी वो नीट वाश करते रहें, बहरहाल ये होता है। तो जो जगह पाक होनी चाहिए उसमें जिस्म भी, जगह भी और नीयत भी, कपड़े भी, ये चारों चीज़ें पाक होती हैं तो फिर नमाज होती है। और अल्लाह ताला ने ज़मीन सारी तहूर बना दी है सिवाय उन 7 जगहों के जिनसे मना किया गया। तो अब क्या है, मैं गाड़ी में बैठ के पढ़ूं? हुजूर ने फ़र्ज पढ़ी नहीं, हमें कोई दलील मिली नहीं। नवाफिल आपने पढ़े हैं, गधे के ऊपर भी, अपनी मुख्तलिफ सवारियों पे जिन जिन पे आपने सफ़र किया है। अब आते हैं दलील क्या है मेरे पास
کس حوالے سے میں کہاں تلک، لیکن وہ دلیل جاننے سے پہلے میں جنگ میں اوقات نماز بھی ذکر کر دوں۔ جنگ میں نماز خوف جنگ شروع ہونے سے پہلے تو ہم نے ذکر کی تھی، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا ٹائمنگ کیا ہے، لیکن جنگ شروع ہو گئی ہے، کیا وہاں میں نماز شروع کر دوں؟ عقل، دانائی اور شریعت نے یہاں رکھا ہے کہ نہیں؟ نماز بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے، لیکن اس میں آپ اس کو لیٹ کر دیں۔ ظہر ہو گئی ہے، پڑھوں؟ نہیں۔ عصر، جنگ ختم ہوئی ہے؟ نہیں، رہنے دیجیے۔ مغرب، جنگ ختم ہوئی ہے؟ نہیں، میں حالت جنگ میں ہوں۔ عشاء، حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی ہے، پڑھوں؟ کہا نہیں۔ جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں کہ اب کوئی جنگ کا میٹر نہیں، تو آپ اس وقت ساری نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے اور یہ اصول رکھا ہے، ضابطہ رکھا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کے صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیان کرتے ہیں۔ ان کا یہ بیان کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث کے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کافروں نے ٹف ٹائم دیا، حتیٰ کہ ہماری ظہر رہ گئی، عصر رہ گئی، مغرب رہ گئی، عشاء کا وقت بھی گزر گیا۔ اگر کبھی خندق کی راتیں پڑھنی ہوں تو یہ کلیجے جب منہ کو آ رہے تھے، اس کا تذکرہ بالخصوص امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی جو منظر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے، ایک بزرگ صحابی جن کو نوجوان نے بات کی تھی تو انہوں نے جواباً کہا کہ بیٹا اگر آپ اس وقت ساتھ ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا، جو نہیں ہوتا اسے علم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ نمازوں کی مہلت نہ ملی، وقت گزر گیا۔ جب فرصت ملی تو آپ نے کیا کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے کیا کیا؟ اذان کہی جائے گی کہ نہیں؟ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ نماز کا وقت گزر گیا تو اب اذان کہو گے لوکی کی کہیں گے، ملے والے کی کہیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ ہاں، آپ ان کو پریشان نہیں کریں، جن لوگوں کی رہی ہے آپ ان میں رہ کے اذان کہہ لیں۔ اوپر والے سپیکر آپ نہ یوز کریں جن میں ہے، لیکن اذان کہی جائے گی۔ میں اس کی ایک اور مثال بھی دیتا ہوں، کئی دفعہ کانفرنس کے دوران مغرب اور عشاء کی نماز لوگ اکٹھے کرتے ہیں، یہ زور اثر بھی، اور اذان تب کہتے ہیں، مثلا عشاء کی ایک دفعہ اذان 11 بجے، میں نے کہا جی اب نیچے والے سپیکروں میں کہہ لیں، اگر کہنی ہے تو اپنے وقت پہ کہیں، جنہوں نے آنا ہے وہ آئیں اور پڑھیں، نہیں تو اس کو کم از کم لوگوں کو پریشان۔ بہرحال اذان ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، آپ نے اذان کہی۔ زندگی رہی تو کبھی خندق کے واقعے کو جب بیان کریں گے، لے کے آئیں گے، اس میں حکام و مسائل کے اندر اس کی ڈیٹیل پھر دیں گے۔ بہرحال اذان ہوئی، پھر آپ نے کہا کہ اقامت کہو۔ اقامت کہی گئی ظہر کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی، 4 رکعت پڑھی، ظہر کی جماعت کروائی، پھر اس کے بعد کہا گیا اقامت کہو، پھر عصر کی نماز پڑھی گئی، پھر کہا گیا اقامت کہیے، پھر مغرب کی نماز پڑھی گئی، پھر کہا کہ اقامت کہیے، اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز عشاء پڑھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز، یہ انداز سنن نسائی نے بھی اس میں موجود ہے، امام احمد بن حنبل کی مسند میں موجود ہے۔ اب آئیے اس میں سے ہمیں ملا کیا؟ ایک بہت بڑے سوال کا جواب کہ جب قضا دینی ہے تو سنتیں پڑھنی ہیں یا نوافل پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ جواب مل چکا ہے، وگرنہ یہ بیان کا وقت تھا یا بیان کرنا ضروری تھا۔ نمازیں رہ گئی ہیں تو قضا فرض کی ہوگی، قضا فرض کی ہوگی، یہ میرے ذمہ تھی، لازمی تھی۔ نوافل اور سنن چھوڑے تو نہیں جاتے، لیکن جب وقت ہو اس وقت پڑھے جائیں گے، جب وقت نہیں ہے تو پھر ان کو جمع کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل گئی۔ ہمارے پاس اب آخری 2 چیزیں رہ گئیں۔ ایک تہجد میری رات کو رہ گئی ہے، دن چڑھ گئی ہے، کیا کروں؟ 12 رکعتیں ادا فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب آپ کو کہیں رات رہ گئی یا کہا کہ رہ جائے تو دن کو آپ 12 رکعت، اور وتر کی قضا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ فجر سے پہلے ٹائم مل جائے، فجر کے بعد ٹائم ملے، یا آپ کو دن کو بھی کسی وقت یاد آئے تو آپ اس کی قضا دے لیں گے۔ یہ نمازوں کے اوقات، ادا اور قضا، سفر اور حضر، جمع الگ الگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہاں مثال بھی دے دوں، بڑے سارے دوست احباب اہل علم ہوتے ہیں مگر پتہ نہیں انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ مخالفت کرنی ہے، وہ حج میں بھی لوگوں کو نماز جمع نہیں کرنے دیتے، قصر بھی نہیں کرنے دیتے، جمع بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس جنگ سے جس میں مسلک جیت جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہار جائے۔ آوازیں دی جاتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 تاریخ کو مینا میں، ویسے تو آپ جتنے دن مکہ میں رہے ہیں قصر کی ہے، آپ مینا میں آئے ہیں تو نماز پھر قصر کی ہے مگر جمع نہیں کی۔ 8 تاریخ کو ظہر کے وقت آئے ہیں، ظہر 2 رکعت، عصر اپنے وقت میں 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء اپنے وقت میں 2 رکعت، فجر آپ نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد آپ 9 تاریخ کو سورج کے ہونے کے بعد روانہ ہو گئے ہیں۔ ظہر سے پہلے پہلے آپ اس وادی میں پہنچے ہیں جس میں آج مسجد نمرہ موجود ہے، وادی نمر۔ آپ داخل نہیں ہوئے عرفات میں، یہاں پہ بھی آپ نے ظہر بھی قصر پڑھی ہے، عصر بھی قصر پڑھی ہے مگر جمع کر کے پڑھی ہے۔ اذان ظہر 1 اذان، اقامت کہی گئی 2 رکعت ظہر، پھر 2 رکعت اقامت کہنے کے بعد آپ نے عصر پڑھی ہے، جمع بھی ہے قصر بھی ہے، مگر وہاں لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ کو نماز ضائع نہ کرے آجے، عصر نہ پڑھے آجے، کلی ظہر پڑھو پوری پڑھو، عصر پڑھے آجے پوری پڑھے آجے۔ یہی لوگ جب ان کو ٹکٹ سستا ملتا ہے تو پتہ نہیں کیڑے کیڑے وایتو ہو کے ٹر جاندے نے جی سستا لبن ڈیا۔ جب اللہ تعالیٰ نرمی کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، قصر کی اجازت دیتے ہیں اور پیغمبر سنت کے ساتھ دکھاتے ہیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات مزدلفہ میں آئے ہیں، لوگ روک رہے ہوتے ہیں جی مغرب وہیں پڑھ لیں وہیں پڑھ لیں، اپنا ٹائم ہو رہا ہے، نہیں، آپ نے مغرب پہلا ٹائم ہے زندگی میں کہ اذان نہیں کہیں سورج غروب ہو گیا، کہا روانہ ہو جائیے، لوگ روانہ ہو گئے، اور جب مزدلفہ میں پہنچے اذان کہی گئی، پھر اقامت مغرب کی 3 رکعتیں، پھر اقامت کہی گئی اور عشاء کی 2 رکعتیں، پھر آپ سوئے ہیں، اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن لگاتار اسی طرح چلتے رہے ہیں، حتیٰ کہ 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 آپ مینا میں ٹھہرے ہیں، آپ نماز قصر کرتے رہے اور اپنے اپنے ٹائم پہ کرتے رہے ہیں، یا آپ نے جمع نہیں کی۔ تو جہاں جمع ملے جمع، جہاں قصر ملے قصر، جہاں پوری ملے پوری، اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ نماز کی ادا، نماز کی قضا، اس بارے میں 2 خطبے ڈیٹیل سے تفصیل سے بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو الجھنے ہیں وہ سلجھنوں میں بدل جائیں، جہاں علم نہیں پتہ چل جائے، اور جہاں علم ہونے کے باوجود بھی بدعملی ہے یا لاپرواہی ہے تو اس سے ہٹ کر کے انسان کو تھوڑی فکر کرنی چاہیے کہ میں نے کلمہ کن کا پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد آخری گزارش، یہ جس رات میں نماز ملی تھی، لیلۃ المعراج، شب معراج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک اس کا آپ نے اہتمام کیا کہ پوری امت کے کسی ایک بھی محقق کو اس کی تاریخ نہیں ملی۔ سمجھ رہے ہیں؟ سن کا تو پتہ ہے کہ عام الحزن تھا، عمر 50 سال تھی، نبوت کا 10واں سال تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، یہ انسانوں نے اپنے انداز میں تحدید کی ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے سال بھی مکے میں رہے ہیں، اس سے اگلے سال بھی آپ مکے میں رہے ہیں، اس سے اگلے سال آپ نے ہجرت کی ہے۔ ان دونوں سالوں میں مکے میں دشمنوں کے سینے کے اوپر دلیل موجود تھی، اور اس سے ابو الحکم ابو جہل بن چکا تھا، اور عبداللہ جن کی کنیت ابو بکر ہے،
یہ صدیق بن چکے تھے اسی واقعے کی وجہ سے، تکذیب اور تصدیق۔ بنتا تو تھا کہ اگلے سال اس کا اہتمام کیا جاتا، لیکن شاید وہاں پہ حکومت غیر مسلم تھی، کنٹرول ان کا تھا اور مسئلے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں 10 سال لگاتار، 11 اس مہینے سے پہلے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، 10 سال لگاتار۔ نہ آپ نے اس کی تاریخ دی ہے، نہ اس کی نائٹ میں اسپیشلی کوئی اہتمام کیا ہے، وہی جو آپ کی تہجد تھی وہ چلی، نہ اس میں جگایا ہے، نہ صبح کو روزہ رکھوایا۔ جو احکام تھے وہ بیان کر دیے، جو مسائل تھے وہ واضح کر دیے، اور جو وہاں چیزیں دکھائی گئیں وہ امت کے حوالے کر دی۔ اگلی ملاقات ہم انشاءاللہ پیغمبر کا معراج، اسرا اور اس میں ہونے والے واقعات، اور اس میں جس وجہ سے جہنم دی گئی، جنت کی خوشخبریاں، جو آپ نے وہاں دیکھا، اس کو اختصار سے انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ اور بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے جتنا حضور دیتے تھے، کہ غلط صحیح ہو جائے اور صحیح اس پہ قائم ہو جائے۔ اللہ کا شکر کرے، آپ نے جناب بلال کو جب دیکھا جنت میں، سنا چلتے ہوئے، تو بتایا آ کے، اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں۔ صحابی نے اپنے طور پہ محنت کر کے پتہ لگایا کہ کیا کرتے ہیں وہ، خوبی کیا ہے، عمل کیا ہے، اور آپ نے جب آ کر کے بتایا تو اس بات کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنایا گیا جیسے ہمارے ہاں بنا لیتے ہیں۔ آپ نے واپس آ کے کہا کہ میں نے جہنم میں بہت کچھ آپ نے دیکھا، لیکن کہا کہ زیادہ تر تعداد میں نے خواتین کو دیکھا۔ اب یہ بات اس دور میں اگر کی جائے تو بری لگے گی، کیونکہ میڈیا نے اس کو اتنا اچھالا ہے، اس قدر طوفان بپا کر رکھیں کہ نہیں بھئی، صحیح ہے تو تب بھی، غلط ہے تو تب بھی، اللہ کے پیمانے اپنے ہیں، ہماری سوچ کے مطابق پیمانے نہیں بنتے، رب کی توقیت اپنی ہے، نظام اپنا ہے، کہہ دیا۔ اب عورتوں نے طوفان بپا نہیں کیا، بلکہ آ کر کے وہ انداز اپنایا جو ایک مخلص اور محتاط انسان کو، پڑھے لکھے کو، سلیقہ شعار بندے کو اپنانا چاہیے۔ نہ ہی مردوں نے گھر میں جا کر کے اس کو بہت زیادہ اچھالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا گیا کہ آپ نے ایسے کہا ہے، بس دیٹس آل۔ اب خواتین اکٹھی ہو کے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس جرم کی پاداش میں جہنم زیادہ عورتوں سے بھری ہوئی تھی، وہ جرم بتا دیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، ہم کریں نہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ہی بات کی جتنی نبوت کا فریضہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سبب ایک ہے ناشکری، ناشکری، وہاں لفظ ہے تکفرن باللہ، اور شکر کے مقابلے میں عربی میں لفظ کفر آتا ہے۔ اب ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا گیا کہ آپ کافر ہیں، کہا کہ تکفرن باللہ، آپ رب کی ناشکری کرتی ہیں۔ رب کی ناشکری، میں اس پہ مزید ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا، ہم سب کو پتا ہے کہ رب نے ہر طرح کی نعمتوں سے بھی نواز رکھا ہو، کبھی احساس کمتری میں اور کبھی احساس برتری کا شکار ہو کے پورے گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا ضروری سمجھ لیا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ جو کچھ سی وہ پیکیاں چ لبیا، ایتھے کچھ نہیں لبیا۔ اور جب بھی ترجیح دی جائے، حق بنتا ہے، بڑے کو بڑا کہا جائے، معزز کو معزز کہا جائے، محترم کو محترم کہا جائے، لیکن نہیں، اللہ کی ناشکری سر فہرست۔ گھر کداں دا دیتا ہی، سورے کداں دے دیتے نہیں، بندہ کداں دا دیتا ہی، لوگ کس طرح دے ہیں، آ کی ہے او کی ہے، جس کو دیکھا احساس کمتری، ان کو یہ دیا ہے، ساڑھے ہی گھر سارے دکھ سکھ نے، پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہے، موت کے فرشتے نے میرے گھر کا ہی رخ کر لیا ہے۔ او بھائی، جو فیصلے ہیں اوپر سے، بیٹا بھی لے لیا ہاتھ پہ تو تب بھی میرے محبوب نے رب کی ناشکری کا بول نہیں بولا، بین نہیں، ماتم نہیں، گلا پھاڑنا نہیں، بال نوچنے نہیں، اسی لیے منع کیے گا۔ رب کی ناشکری کا سب سے بڑا ایک ایونٹ پایا جاتا ہے، خواتین میں ہے، حضور نے بیان کر دیا، یہ نہیں کہ مردوں ہے، لیکن زیادہ جہاں تھا وہ بتا دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ وَتَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، کوئی نیکی کرے تو نیکی کا بدلہ نیکی بنتا ہے،
بھلائی کا بدلہ بھلائی بنتا ہے. ایک سسر لے لیں, اس شخص نے اپنا بیٹا جوان کر کے, پال پوس کے, پڑھا کر کے, تربیتیں کر کے اس کے حوالے کر دیا اور اس کو لا کے گھر میں عزت دے دی. اب یہ مجبور کرے کہ نہیں, ابے نو چھڈ اماں نو چھڈ تے میرے نال چل. کفر یا ناشکری کی بدترین قسم ہے کہ عورت شوہر کو مجبور کرے. ان بوڑھوں کو کہاں چھوڑ کے جائے وہ, جنہوں نے تیرا بچپن سنبھالا تھا, اور پھر اخبار میں خبر لگے کہ ڈاکٹر صاحب 6 سال باہر پڑھ کے بچوں کو لے گئے تھے, واپس آئے ہیں تو جو اس گھر میں اماں رہتی تھی اب اس گھر میں تالا لگا ہوا ہے, اماں نہیں ہے, کسی کو اماں ملے تو اطلاع دیجیے. یہی نکالنا ہے, یہی سبق سیکھا تھا, یہی تیسری بڑی چیز وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ, جس کے ساتھ رہتی ہیں, جس کے سے اللہ نے درجنوں اولاد سے نوازا ہے, نعمتوں سے نوازا ہے, گھر دیا ہے, چھت دی ہے, دولت مال دنیا ہر چیز سے نوازا ہے. معمولی سی لڑائی ہوئی نہیں, تو میرے لیے کی کیتا ہے, مینوں تیرے تو کی لبا ہے, تو کوئی انوکھا کیتا ہے. یہ 3 نام لے کے جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب مرضی ہے اس کے اوپر حضور کی حدیث ٹھکرا دی جائے, رد کر دی جائے, ریجیکٹ کر دی جائے, اعتراض لگائے جائیں, بلیم لگایا جائے, الہاد کی شکل میں ہو جی عورتوں کو دبایا گیا ہے, مردوں کو کچھ نہیں کہا گیا. ان میں بھی ہے, مردوں کو بھی کہا گیا ہے, عورتوں کو بھی کہا گیا ہے, مردوں کا بھی تذکرہ آئے گا. تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو دنیا کی نعمتوں کو جہنم کی آگ میں بدل دیتی, اور وہ چیزیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ دنیا کی مشکل ترین زندگی اور حالات کو اللہ جنت میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. تو نمازوں کی ادا اور نمازوں کی قضا, ان کا اوقات, کیلنڈر, یہ چونکہ فرض ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس کے تحت بیان کر دی گئی ہے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ رہ گیا ہو, کیونکہ میں پورے احاطے کا دعویٰ نہیں کرتا, تو سوالن جواباً پوچھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور آپ پہ رحم اور کرم کرے اور آسانیوں کی بارش کرے. وما توفیق. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ انسان اپنا آئیڈیل اسے بنائے جسے اللہ نے خود مقرر کیا ہے. ویسے تو دنیا میں کسی کی خوبی دیکھ کے انسان اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے, لیکن جسے رب نے آئیڈیل بنایا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور صرف آئیڈیل نہیں بنایا, ہر طرح کے حسن و جمال سے نوازنے کے بعد آرڈر لگا دیا ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. اتھارٹی یہ ہے کہ آپ نے اس اسوہ کو, قدوہ کو, نمونہ کو, کردار کو, اسے سپریم ماڈل بنانا ہے, سب سے سر فہرست, ٹاپ آف دی لسٹ. اپنے دل کے اندر اگر جگہ دینی ہے تو ان کو دینی ہے, جو یہ دیتے ہیں لینا ہے, جس سے روکتے ہیں رکنا ہے. جس دن آپ اور میں یہ کر لیتے ہیں ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کون ناراض ہوا ہے میرے ساتھ, کون بگڑا ہے, کس نے منہ چڑھایا ہے, کس نے تیور بدلے, بدلنے دیں. محبوب سے بڑھ کے مجھے کوئی محبوب نہیں ہے. سکی ماں بھی ہو اور کہے کہ میں کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں, چھاؤں میں نہیں جاؤں گی, تو بیٹا یہی کہتا ہے ماں تیری جیسی 100 مائیں 100 زندگیاں لے کر کے آئیں اور ہر بار منع کریں, تو حضور سے رکنے والا نہیں ہوں. یہ پروٹوکول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ عزت ہے, یہ احترام ہے. تو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں, اور اگلی ملاقاتیں انشاءاللہ رہیں گی, اس میں نہ ذات کو نمایاں کرنا مقصد ہے, نہ مجھے اپنے مسلک کو نمایاں کرنا مقصد ہے. مجھے جو ریالٹی ہے, جو پوری امت پہ, ہر انسان پہ فرض ہے اور قرض ہے, یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا, لینے آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی مسجد کا ممبر کا, محراب کا, یا اس جگہ کا کھڑا ہوا کوئی شخص میں آپ کی قبر میں آپ کے کام نہیں آنے والا. لہٰذا اپنے آپ کو سنبھالیے. ایک سوال تھا, ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کتنی مسافت ہے جہاں پہ کثر. یہ ہم نے ڈیٹیل سے پچھلے جمعے میں سارے کال رکھے تھے کہ جن لوگوں نے جہاں جہاں کا سفر دیکھا ہے, وہاں وہاں کا
اسے قاعدہ بنا دیا ہے۔ عثمان کا جنہوں نے سفر دیکھا انہوں نے 30 کلومیٹر، جنہوں نے طائف کے سفر میں آپ کو قصر کرتے دیکھا نماز، انہوں نے اس کو 80 کلومیٹر کہہ دیا یا اس سے کچھ کم و بیش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سفر کیا ہے، سٹی ایریا کے آپ کے سفر ہیں وہاں آپ نے نہیں، آپ احد جاتے ہیں قصر نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حی بنی سلمہ میں قبلتین کی طرف گئے ہیں، قصر نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قباء آئے ہیں، قصر نہیں کیا، 2 نفل پڑھے ہیں مسجد میں اور اس کی بتا دی کہ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو عمرے کا ثواب دے دے گا۔ یہ جب قباء جانا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سفر پہ نکلے ہیں، کسی بھی نوعیت کا سفر تھا، شہری حدود سے نکلیں آپ نے قصر کی ہے، وہ جتنا مرضی بڑا سفر ہو، وہ جتنا مرضی چھوٹا سفر، جو احباب کہتے ہیں کہ 3 فراسخ صحیح مسلم والی اور 3 امیال، پھر اس کی لمٹ بناتے بناتے وہ اس میں، تو یہ شہر سے نکلنے کی حد ہے۔ اور یہ جگہ ہے جب آپ مسجد نبوی سے روانہ ہوتے ہیں اور پہنچتے آبار علی جسے ذوالحلیفہ کہتے ہیں، تو یہ وہاں تک کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ باقی یہ اقوال ہیں، آپ کسی کو بھی لیتے ہیں، میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اوورآل میں نے آپ کی سیرت سامنے رکھ دی کہ آپ نے جو بھی سفر کیا ہے اس میں آپ نے قصر کیا ہے، سفر بڑا تھا یا چھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ایام بارشوں کے بغیر ہیں، بیماریوں کی کثرت ہے، اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ مالک اپنی رحمت اور کرم کی برکھا عطا فرما۔ اللہ بیماریوں کو بھی دھو دے، ہمارے گناہوں کو بھی دھو دے۔ اللہ جتنے لوگ گھروں میں، ہسپتالوں، کلینکوں میں ہیں، اللہ کسی بھی پریشانی میں، دکھ میں مبتلا ہیں، اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ میرے وطن کے ہماری دعا بنتی ہے، جتنی ہماری ہمت ہے ہم اتنی بات کرتے ہیں، اللہ اس کی اسپیشلی حفاظت فرما۔ اللہ یہ تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے، تیری عنایت ہے، کلمے کی بنیاد پہ ملا ہے۔ اللہ ہم سے کچھ ایسا نہ کر کے کروا کہ جس سے ہم ناراض ہو جائیں۔ اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ، ہمیں روک دے، بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدود اور قیود کے اندر، اللہ تیری بندگی کے اندر رہ کر کے اپنے اس گھر کو، اپنے وطن کو، اپنی مٹی کو اور اس کلمے اور اس اساس کو اللہ سنبھالنے کی طاقت اور توفیق دے۔ اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔